بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عظیم رومی سلطنت کے رائز اور فال پہ بات کریں گے۔ 753 BC میں رومولس نے اپنے بھائی ریمس کے ساتھ مل کر اپنے نام پر ایک عظیم شہر کی بنیاد رکھی جس کا نام روم رکھا گیا۔ اسی روم نے کچھ ہی صدیوں میں ایک عظیم سلطنت کا روپ اختیار کر لیا۔ رومن سلطنت نے یورپ اور افریقہ کے بہت سارے علاقے فتح کر لیے۔ تیسری صدی قبل مسیح میں رومنز کو افریقہ کی ایک بہت ہی عظیم ریاست کارتھیج سے نبردآزما ہونا پڑا۔ رومنز اور کارتھیجینز کے درمیان 3 بڑی لڑائیاں لڑی گئیں جنہیں ہم پیونک وارز کے نام سے جانتے ہیں۔ ان لڑائیوں میں 2 جرنیل بہت مشہور ہوئے، ایک کارتھیجینز کا جرنیل ہینیبال اور رومنز کا فیبس۔ یہ دونوں جرنیل ایک دوسرے کو شکست دینے کے مختلف حربے اختیار کرتے رہے۔ فیبس نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہینیبال سے براہ راست متصادم ہونے کی بجائے اس کو تھکانے کی پالیسی اختیار کرے اور ایسے طریقے اختیار کرے جس سے ہینیبال تھک جائے اور اس کی رسد کو روکے اور اس کو زج کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے یہ فیبین پالیسی ایک بڑی مشہور پالیسی ہوئی اور فیبین ورڈ بھی انگلش میں مستعمل ہوا کہ ایسی پالیسی اختیار کرنا جس سے دشمن کو تھکایا جائے اور اسے زج کیا جائے۔ اور ان پیونک وارز میں ہینیبال کا پلہ بھاری رہا اور اس نے رومنز کو بہت زیادہ وہ نقصان پہنچایا، لیکن تیسری پیونک وار میں ہینیبال کو شکست ہوئی اور جس کے بعد وہ دل برداشتہ ہو گیا اور 183 BC میں اس نے زہر کا پیالہ پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس طرح کارتھیجینز شکست کھا گئے، انہیں ڈیفیٹ ہوئی تو رومنز نے کارتھیج کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا اور اس کے بعد کارتھیجینز کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ رومنز کے سامنے اب کوئی بڑی طاقت نہیں تھی، اس لیے رومنز مسلسل اب ترقی کرتے چلے گئے۔ انہیں 74 BC میں غلاموں کی ایک بغاوت کا سامنا کرنا پڑا جس کی قیادت اسپارٹیکس کر رہا تھا۔ اسپارٹیکس کی اس غلاموں کی اس بغاوت کو بڑی مشکل سے رومنز نے کنٹرول کیا، لیکن اس کے بعد خود رومنز کے اپنے اندر ایک خانہ جنگی پیدا ہو گئی۔ مختلف لارڈز آپس میں لڑنے لگے جن میں مشہور وہ پومپی اور جولیس سیزر ہے۔ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی یہ کوشش کرتے رہے۔ بالآخر جو پومپی تھا وہ جولیس سیزر کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے بعد خود جولیس سیزر کے خلاف بھی سازشیں ہونے لگیں اور 44 قبل مسیح میں جولیس سیزر بھی پومپی کے مجسمے کے بالکل نیچے قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والوں میں اس کا اپنا دوست بروٹس بھی تھا۔ اور اس کے بعد جولیس سیزر کا جو ایڈاپٹڈ سن تھا اگسٹس سیزر، اس نے پھر اقتدار اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ جولیس سیزر کے نام پر ہمارے انگریزی مہینوں میں جولائی کا نام ہے اور اگسٹس سیزر کے نام پر اگست کا نام رکھا گیا۔ اس کے بعد رومن سلطنت مسلسل وہ ترقی ہی کرتی چلی گئی، لیکن اس حد تک یہ وسیع ہو گئی کہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک مغربی سلطنت روما اور ایک مشرقی سلطنت روما۔ 313 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اس طرح رومن سلطنت نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور قسطنطنیہ کا ایک شہر آباد کیا گیا جو بازنطین شہر ہی کو وہ اس کی ایکسپینشن تھی، اور کانسٹینٹینوپل یہ شہر بہت عظیم وہ شہروں میں شمار ہوا اور مشرقی سلطنت روما کا یہ کیپٹل بن گیا۔ یعنی اب مشرقی روما اور مغربی روما یہ 2 حصوں میں رومن سلطنت تقسیم ہو گئی۔ 474 عیسوی میں مغربی سلطنت روما کا خاتمہ ہو گیا۔ آؤڈو آسر جو کہ ایک وحشی قبیلوں کا سردار تھا، آؤڈو آسر، اس نے سلطنت روما کا مغربی سلطنت روما کا مکمل طور پہ خاتمہ کر دیا، لیکن مشرقی سلطنت روما اس کے بعد بھی وہ قائم رہی۔ اس کا خاتمہ ترک مسلمان سلطان محمد فاتح نے 1453 میں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی تھی
کہ آپ سب نے فرمایا کہ میری امت کا وہ لشکر جو اس قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ اس وجہ سے صحابہ اکرام نے اس پر حملے جاری رکھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی صحابہ اکرام کے ان حملوں میں شامل تھے اور پھر وہیں پہ بیمار ہو گئے، اور قسطنطنیہ میں ہی ان کا مزار ہے۔ 1453 میں مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کیا اور اس طرح مشرقی سلطنت روما کا بھی خاتمہ ہو گیا اور قسطنطنیہ کا نام استنبول رکھ دیا گیا۔ اس طرح 753 قبل مسیح میں قائم ہونے والی سلطنت مکمل طور پر 1453 میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں مکمل طور پر ختم ہو گئی، یعنی 474 عیسوی میں مغربی سلطنت ختم ہوئی اور 1453 میں مشرقی سلطنت روما کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ یہ رومن سلطنت کے عروج اور زوال کو برطانوی ہسٹورین ایڈورڈ گبن نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایڈورڈ گبن کی بہت ہی مشہور کتاب ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر 1776 کو اس کی پہلی جو ہے وہ جلد سامنے آئی، اور پھر 1787 میں اس کی 4 جلدیں مکمل کمپلیٹ ہو کر منظر عام پر آئیں۔ یہ رومن امپائر کے عروج اور اس کے زوال اور اس کے ڈکلائن پر ایک بہت ہی مستند کتاب ہے ایڈورڈ گبن کی، ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر۔ ایڈورڈ گبن جو ہے وہ خود بہت بڑے ہسٹورین ہیں، برطانوی ہسٹورین ہیں، تو ان کی یہ کتاب کا جو آخری جلد ہے اس میں اس نے مسلمانوں کی جو فتوحات ہیں اور سلطان محمد فاتح کی یہ جو فتح ہے اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ رومنز کی عروج اور زوال کے حوالے سے ہماری آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کومنٹس کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔